लड़की का रवैया दिलीप को बड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी लाशौरी तौर पर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। लड़की का हाथ इसके हाथ से 1 इंच रह गया होगा कि लड़की ने अपना हाथ खींच लिया और खौफजदा लहजे में बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छू सकती। क्या हुआ? दिलीप ने हैरत से कहा। तुमने ही तो मुझे हाथ आगे बढ़ाने को कहा था। लड़की 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई और बोली, एक बात बताइए। पूछो। मैं आपको कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या वाकई? इसमें शक नहीं कि तुम बेहद खूबसूरत हो। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि आपके दिल में मुझे हासिल करने की तमन्ना बहुत शदीद हो रही है? हाँ, दिलीप ने सर हिलाते हुए कहा। तुम इतनी ही खूबसूरत हो कि हर मर्द की ख्वाहिश है कि वो तुम्हें हासिल करने की तमन्ना पैदा हो सकती है। हाँ, दिलीप ने सर हिलाते हुए कहा, तुम इतनी ही खूबसूरत हो कि हर मर्द के दिल में तुम्हें हासिल करने की तमन्ना पैदा हो सकती है। आपके भी दिल में पैदा हुई है? हाँ। दिलीप हैरान था कि इसे क्या हो रहा है। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की ने इस पर जादू कर दिया है। इसके दिल में वाकई लड़की को हासिल करने की तमन्ना सर उभारने लगी थी। इसका जी चाहा कि वो इसे अपनी बाहों में भरकर इसके सिडोल जिस्म पर अपने होठों के गुलाब फैला दे। इसके दिल में अब किसी तरह का खौफ नहीं था, सिर्फ उसे पाने की ख्वाहिश थी, इस लड़की को हासिल करने की। वो हैरान था कि इसे क्या हो रहा है। कोई नामालूम ताकत इसके ख्यालात को मर्जी के मुताबिक डाल रही थी। इसके अंदर इस ख्वाहिश को तेज से तेज करती जा रही थी। इसका जज्बा शौक बढ़ता ही जा रहा था। लड़की का आधा चेहरा अभी तक बालों में छुपा हुआ था। इसने दिलीप से कहा, आप मुझे हासिल करना चाहते हैं? हाँ, दिलीप बोला और मुसहरी से उठकर इसकी तरफ बढ़ा। अभी ठहरो, लड़की ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। पहले मेरी कुछ बातों का जवाब दो। दिलीप ठहर गया और बोला, बोलो, क्या पूछना चाहती हो? तुम मुझे इसी वक्त हासिल करना चाहते हो? उसने जरा बेतकल्लुफ होकर कहा। हाँ, उसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? जो मैं कहूँगी वो करना होगा। बगैर सोचे समझे दिलीप गंगोली ने कहा, मैं वादा करता हूँ जो तुम कहोगी ऐसा ही करूँगा। दिलीप को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ सच ना हो, हकीकत ना हो, बल्कि वो ख्वाब देख रहा हो। इसके शऊर के किसी कोने में बस खतरे की हल्की सी घंटी बज रही थी। एक कमजोर आवाज कह रही थी, तुम गलत कर रहे हो दिलीप। लेकिन लड़की की खूबसूरती ने इसकी आवाज पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। लड़की को हासिल करने की ख्वाहिश इस कदर शदीद हो चुकी थी कि अब इसे ना इखलाक की परवाह थी, ना ख्याल था कि मकान में लड़की के अलावा कोई और भी हो सकता है। इसने रिवॉल्वर अपनी जेब में रखकर लड़की की तरफ 1 कदम बढ़ाते हुए कहा, आओ मेरे करीब आओ और बताओ कि तुम कौन हो। ऐसे नहीं, लड़की बोली, आगे मत बढ़ो। फिर कैसे? रुक गया। हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। कैसा पर्दा? ये कपड़े पर्दा ही तो हैं। मुझे प्यार करना चाहते हो तो जिस्म से सब कुछ उतार दो। दिलीप ने अपने कपड़ों को देखा, फिर इधर उधर देखा। दरवाज़ा खुला था। उसने कहा, दरवाज़ा खुला है, कोई अंदर आ सकता है या कोई नहीं आ सकता। इस वक्त सिर्फ मैं और तुम है। डरो मत, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। अब सदा तुम मेरे ही रहोगे। लेकिन ये कहते हुए वो जैसे ही इसके करीब पहुंची, इसकी उंगलियां दिलीप की उंगलियों के साथ टकराने वाली थी कि अचानक लड़की के मुंह से एक तेज चीख निकली और फिर वो जल्दी से पीछे 2 कदम हट गई। इसी वक्त लड़की के बाल इसके आधे चेहरे से हटकर कंधों पर बिखर गए। आधा चेहरा जो बालों में छुपा हुआ था खुल गया। चेहरे पर नजर पड़ते ही दिलीप के मुंह से भी खौफ की एक चीख निकली और जैसे इससे होश आ गया हो, उसने फुर्ती से झुककर अपना कोट उठा लिया जिसमें रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर निकालते हुए बोला, तुम तो इंसान नहीं हो। लड़की वाकई इंसान नहीं थी। उसका सारा जिस्म बहुत खूबसूरत और सिडोल था। इसका आधा चेहरा बेहद हसीन था, लेकिन बाकी आधा चेहरा, इस आधे चेहरे को देखकर दिलीप के सारे जिस्म में खौफ की लहरें फैल गई। लड़की का आधा चेहरा किसी औरत का चेहरा था जिसने कई सदियां देखी हो। आधे चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। आधे होंठ सूखे हुए खुश्क थे। आधे चेहरे पर जो आबरू थी
روئی کے گال کی طرح سفید تھی، لیکن آدھا چہرہ بالکل تر و تازہ، شاداب اور نوجوان تھا۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر کہا، ہاں میں وہی ہوں جس کی تلاش میں تم آئے تھے، مجھے بھی تمہاری تلاش تھی۔ تم مجھے نئی زندگی دے سکتے ہو، مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے، صرف تھوڑا سا خون اور پھر میں مکمل ہو جاؤں گی، بالکل مکمل اور امر۔ یہ الفاظ ختم ہوتے ہی دلیپ کو ایک ایسا منظر نظر آیا کہ خوف سے اس کے جسم میں دوڑتا خون جم گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا ہو، جیسے وہ اپنے ہاتھ نہ ہلا سکتا ہو۔ اچانک لڑکی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کے ناخن بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ 10 ناخن 10 نیزوں کی طرح اس کی گردن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دلیپ کو فوراً انسپیکٹر جوگپال کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا مرنے والے کی گردن پر 10 سوراخ تھے، 10 ناخن 10 سوراخ۔ اس کے دماغ نے کہا بھاگ یہاں سے ورنہ موت لازمی ہے، لیکن اس کے اعضاء نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور کوشش کے باوجود وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکا، اور وہ ناخن اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے رہے۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، دھیرے دھیرے ناخن اس کی گردن تک پہنچ رہے تھے، دھیرے دھیرے موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اور وہ بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک معجزہ ہو گیا۔ وہ ناخن اس کی گردن سے مشکل سے 1/4 انچ کے فاصلے پر رہ گئے تھے کہ لڑکی کے منہ سے پھر چیخ نکلی۔ ساتھ ہی ناخن ایک دم سمٹ کر غائب ہو گئے اور اس کے خالی ہاتھ فضا میں پھیل گئے۔ ساتھ ہی اس نے خوفزدہ لہجے میں کیا ہے تمہارے پاس؟ میں تمہارے جسم سے سارے کپڑے اسی لیے اتروائے تھے کہ میں تمہیں چھو نہیں سکتی تھی۔ تمہارے اور میرے بیچ ایک دیوار تھی، لیکن کپڑے اتارنے کے باوجود میں تمہیں نہیں چھو سکتی۔ اب تمہارے جسم پر کیا ہے؟ تم میں ایسی کون سی طاقت ہے جو میرے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکتے؟ دلیپ گنگولی کو بھی اس کے ساتھ ہی اچانک ہوش آ گیا تھا۔ اس کے جسم میں زندگی واپس آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جھک کر اپنے کپڑے اٹھائے اور کپڑے پہنتے ہوئے بولا، تم تو سچ مچ بھوت ہو۔ میں سمجھتا تھا بھوت پریت صرف انسانی واہمہ ہوتا ہے، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ تم وہم نہیں ہو، سچ مچ بھوت ہو، چڑیل ہو۔ لیکن لڑکی بولی، نہیں میں بھوت نہیں، میں تمہاری طرح کی ہوں، میرا جسم تم مجھے چھو کر دیکھ سکتے ہو، فرق صرف یہ ہے کہ میں تمہاری طرح کی انسان نہیں ہوں۔ پھر کس طرح کی انسان ہو؟ دلیپ نے سوال کیا۔ ایک شرط پر میں تمہیں سب کچھ بتا سکتی ہوں۔ کیا شرط ہے؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آج کی رات میرے لیے ایک اہم رات ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ وعدہ کرو کہ تم میری مدد کرو گے، اور جو میں کہوں گی وہ کرو گے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، اور اگر میں وعدہ نہ کروں تو کچھ نہیں۔ میں جانتی ہوں میں تمہیں چھو نہیں سکتی اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر تم وعدہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، اور یہاں جو کچھ تم نے دیکھا ہے اگر تم واپس جا کر کسی کو بتاؤ گے تو کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سب میری قوت کا کرشمہ ہے، ورنہ اصل کچھ اور ہے۔ اصل کیا ہے؟ دلیپ نے سوال کیا۔ اب وہ کپڑے پہن چکا تھا۔ اصل دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ اچانک باہر بڑے زور سے بجلی کڑکی، اندر ایک دم اندھیرا چھا گیا، کہیں روشنی نہ رہی تھی۔ اس اندھیرے میں کسی طرف سے لڑکے کی آواز آئی، تمہارے پاس گاڑی میں ٹارچ ہے؟ اب تم ٹارچ لا کر دیکھ سکتے ہو کہ اصل کیا ہے۔ اس اندھیرے میں باہر جانا بھی آسان کام نہ تھا۔ اتفاق سے اسی وقت بجلی زور سے چمکی۔ اس ایک لمحہ کی چمک میں دلیپ نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر ایک بار پھر دہشت کی لہریں اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ چند سیکنڈ پہلے جو مکان کالے نو جھاڑ فانوسوں، تصویروں اور فرنیچر سے بھرا ہوا تھا، آن کی آن میں خالی رہ گیا تھا، بلکہ اس کی دیواریں پلاسٹر سے ادھری پڑی تھی، چھتوں پر جالے پھیلے ہوئے تھے، فرش پر اینٹیں اور پتھر بکھرے ہوئے تھے، کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے 1000 سال سے یہ مکان ویران پڑا ہے۔ بجلی پھر چمکی اور ایک بار اسے وہی ویران منظر نظر آیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کی آواز پھر اندھیرے میں کسی طرف سے آئی، دیکھ لیا تم نے؟
اب میں پھر تمہارے سامنے آتی ہوں۔ باہر بجلی کی کڑک ہوئی لیکن روشنی اندر نہ آئی۔ اندھیرے میں ایک مدھم روشنی پھڑپھڑانے لگی اور اس روشنی کے ساتھ محل بھی اسی طرح سجا ہوا نظر آنے لگا۔ لڑکی اسی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دلیپ کے اندر بھی ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا، یہ لڑکی جادوگرنی ہے یا بھوت ہے؟ جو بھی ہے، اس میں مافوق الفطرت طاقت ہے۔ وہ لڑکی ہے جو اب تک 11 انسانوں کا خون پی چکی ہے۔ یہ اگر آج اس کو ختم نہ کیا تو ابھی نہ جانے کتنے اور بے گناہ انسانوں کا خون پی جائے گی اور جان لے لے گی۔ اس کو ختم کرنا ہی ہوگا ہر حالت پر، چاہے مجھے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے۔ اور دلیپ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ اس وقت تک زندہ کیوں ہے۔ اصولاً اس کو سرپا موڑ پر گر کر مر جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر بھی اس وقت جب اس لڑکی کے ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، جب وہ بالکل برہنہ کھڑا تھا، اس وقت اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی زندہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ صرف اس انگوٹھی کی وجہ سے زندہ ہے، جو چاند شاہ بابا نے اپنی دم کر کے اس کو اس کے ہاتھ میں واپس کر دی تھی۔ اسے چاند شاہ کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے کہا تھا، لو اس کو پہن لو اور جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ خدا کے حکم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس جملہ کا مطلب وہ اس وقت بھی نہیں سمجھ سکا تھا اور اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس وقت اس کو زندہ رکھنے والی یہی انگوٹھی تھی۔ اسی انگوٹھی کی وجہ سے وہ لڑکی اس کے جسم کو نہیں چھو پا رہی تھی۔ اچانک لڑکی کی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو؟ دلیپ نے پوچھا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے وعدہ کرو میں تمہیں گولی مار کر ختم کر سکتا ہوں۔ تم کوشش کر سکتے ہو، تم میری ریوالور سے خوفزدہ نہیں ہو؟ دلیپ نے پوچھا۔ مجھے کوئی نہیں مار سکتا، لیکن ابھی تم کہہ چکی ہو کہ تم بھوت نہیں ہو۔ تمہارا جسم ٹھوس ہے اور ٹھوس جسموں کو ریوالور کی گولی ختم کر سکتی ہے۔ تمہاری گولیاں بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم گولی چلا کر دیکھ سکتے ہو۔ گولی چلانے میں حرج نہیں تھا۔ دلیپ نے اس کے سینے کا نشانہ لگا کر گولی آر پار کر دی۔ دھماکے کی بازگشت دیکھ کر دیواروں سے ٹکراتی رہی۔ اس کی گولی لڑکی کے سینے سے لگی اور سینے سے پار ہو کر گزر گئی تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، دیکھ لیا تم نے، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تم بھوت ہو، تمہارا جسم ٹھوس نہیں۔ میں بھوت نہیں اور میرا جسم واقعی ٹھوس ہے۔ پھر تم پر گولی کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہ راز بھی میں تمہیں بتا دیتی ہوں جب تم میری مدد کرنے کا وعدہ کر لو گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم وہی لڑکی ہو جو اب تک سرپا موڑ پر 11 انسانوں کو ختم کر چکی ہے؟ ہاں میں وہی ہوں، لیکن میں تمہیں ختم نہیں کر سکی اور وعدہ کرتی ہوں تمہیں نہیں ماروں گی۔ تم میری مدد کرو، میں تمہیں اس کے بدلے میں وہ چیز دوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا؟ دلیپ نے پوچھا۔ آب حیات، دعامی زندگی۔ تم میری مدد کرو، تمہاری مدد سے میں امر بن سکتی ہوں اور میں امر ہونے کے بعد تمہیں امر بنا سکتی ہوں۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بن کر رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم میرا یہ خوبصورت جسم ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتے ہو۔ دلیپ کو اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ صرف ایک بات سوچ رہا تھا، یہ لڑکی انسان نہیں، کوئی مافوق الفطرت چیز ہے۔ اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ اس کو ختم کرنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے۔ اس کو ختم کرنے کی ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی تھی، اس لیے اس نے جواب دیا، آل رائٹ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اب تم پہلے مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم کون ہو یا کیا ہو۔ اس کے بعد بتاؤ کہ تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو۔ لڑکی نے اطمینان سے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اب تم اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ نہیں، میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ تو سنو، یہ مکان جس میں تم کھڑے ہو 200 سال سے ویران پڑا ہے۔ یہ 200 سال پہلے میں اس مکان میں پیدا ہوئی تھی۔ دلیپ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، 200 سال پہلے؟ ہاں، 200 سال پہلے میرا نام راجکماری چندر راوتی تھا۔ میں راجہ تربھون راج کی بیٹی تھی۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ دور اور پاس کے علاقوں میں میری خوبصورتی کے چرچے تھے۔ بڑے بڑے راجکمار مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رہتی تھی۔ میں سوچتی میری یہ خوبصورتی فانی ہے،
चंद साल बाद ये हुस्न ढल जाएगा, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, स्याह चमकीले बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आँखों की चमक मांद पड़ जाएगी। मैं इस दिन से डरती थी, मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह मेरी खूबसूरती अमर हो जाए, मैं सदा इसी तरह रहूं। चनाचे मैंने ऐलान करा दिया कि मैं इससे शादी करूंगी जो मुझे अमर बना देगा, लेकिन कोई मुझे अमर ना बना सका और मैं इंतज़ार में बूढ़ी होती चली गई। मैंने इस खोज में अपनी जवानी ख़त्म कर दी। मेरा जिस्म सिकुड़ने लगा, मेरे चेहरे पर चूड़ियाँ पड़ने लगीं, जिसका नमूना तुम यहाँ मुझे मेरे जिस्म पर देख सकते हो। जब मेरी ये हालत हो गई तो एक रोज़ एक बहुत बुरी औरत मेरे पास आई। इसका चेहरा मुझसे भी ज़्यादा खौफनाक था। उसने अपनी उम्र 500 साल बताई। मुसरपा मोड़ के नीचे इस खड्ड में रहती थी। उसने मुझे बताया कि वो मुझे हमेशा जवान और ज़िंदा रहने का राज बता सकती है। वो खुद भी मेरी तरह अमर बनना चाहती थी। उसने बताया कि 500 साल पहले एक शख्स ने उसे बताया था कि अगर दूज की रात को मैं किसी नौजवान मर्द का खून पीती हूँ और इस तरह हर महीने खून पीती रहूँ या कम अज़ कम 12 मर्दों का खून मैं पी लूँ तो मैं अमर हो सकती हूँ। लेकिन शर्त यह है कि वो मर्द नौजवान और दूज की रात ही को इसका खून पिया जाए। इस बुढ़िया ने बताया कि मैं 10 मर्दों को अपनी खूबसूरत जिस्म का लालच देकर सरपा मोड़ के इस गार में ले गई और इनको मारकर इनका खून पी लिया। लेकिन यारवां मर्द चालाक निकला, इसे पहले से ही शक हो गया था। मैं इसको बहका कर अपने साथ नीचे गार में ले गई तो इसने मेरे सर पर पत्थर मारकर मुझे बेहोश कर दिया। इस रात मैं खून ना पी सकी। इसके बाद इस शख्स ने मुझे वही कैद कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि पहले जिन 10 आदमियों का खून मैंने पिया था उनमें से एक इसका भाई था। वो अपने भाई का बदला लेने के लिए ही आया था। उसने लोहे का एक बहुत बड़ा पिंजरा बनवाया था जिसमें मुझे कैद रख दिया। इस रात मुझे बेहोश करके उसने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया और पिंजरे को गार के अंदर छुपा कर चला गया। मुझे इन मर्दों का खून पीते हुए एक मंत्र भी पढ़ना होता था। 10 आदमियों का खून पीने से मैं अमर तो ना हो सकी, लेकिन मेरी उम्र बढ़ गई। जिस शख्स ने मुझे ये मंत्र बताया था उसने कहा था कि अगर किसी मर्द का खून पीने के बाद पूरा साल गुजर जाए तो पिछली सारी तपस्या खत्म हो जाएगी और अमर बनने के लिए फिर नए सिरे से कोशिश करनी होगी। सिर्फ 2 इंसानों के खून की कमी रह गई थी कि वह शख्स मुझे लोहे के पिंजरे में कैद करके चला गया और फिर कभी वापस ना आया। इन 10 आदमियों का खून पीकर मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी कि मैं बगैर कुछ खाए पिए 500 साल तक जिंदा रही, लेकिन वक्त का असर नहीं रोक सकी। 500 साल में इस पिंजरे में जंग लगता रहा और आखिर इसकी 2 सलाखें टूट गईं। तब मैं इस कैद से छूटी हूँ। अब मुझ में इतनी ताकत और कुव्वत खूबसूरती नहीं रही कि मैं नौजवान मर्दों को फांस कर इनका खून पी सकूं। मेरी मौत अब ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हें वो मंत्र बता जाती हूँ, इससे तुम अमर बन सकोगी। इस बुढ़िया ने मुझे वो मंत्र बताया और मर गई। उसने मैंने मरने मैंने अमर बनने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मेरे साथ भी वही हुआ जो इस बुढ़िया के साथ हुआ था। 200 साल पहले मैं 8 मर्दों का खून पी चुकी थी। बस किस्मती से उनमें से एक नौजवान किसी बहुत बड़े ऋषि का बेटा था। वो ऋषि मुझे मार नहीं सकता था, मगर उसने मुझे श्राप देकर 200 साल के लिए बेहोश कर दिया। चनाचे 200 साल बाद मैं अब जागी हूँ और इस साल मैं फिर से 11 इंसानों का 11 दूज की रातों में खून पी चुकी हूँ। सिर्फ एक इंसान के खून की ज़रूरत है और आज दूज की रात है। अमर बनने के लिए मुझे तुम्हारा पूरा खून पीने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 चुल्लू खून भी मिल जाए तो मेरे जिस्म चेहरे का ये बाकी हिस्सा भी जवान हो जाएगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगी। अमर होने के बाद मैं तुम्हें भी अमर बना दूंगी। इसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह सकती हैं। तुम 2 चुल्लू खून से मर नहीं सकोगे। दिलीप ये कहानी सुनकर हैरान रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस कहानी पर यकीन करे या ना करे, लेकिन अब तक जो कुछ वो देख चुका था उसको झुठला भी नहीं सकता था। उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, मैं चाकू से अपनी रग काट कर तुम्हें खून दे सकता हूँ। नहीं, इस तरह नहीं, लड़की ने कहा। खून मुझे खुद निकालना होगा, मंत्र पढ़ना होगा। तुम मुझे अपने पास आने दो, अपने आप को छूने दो
بس ذرا سی دیر کی بات ہے، اس کے بعد ہم دونوں امر ہو جائیں گے۔ اچھا، دلیپ بولا، تم میرے پاس آ جاؤ اور میرا خون لے لو۔ نہیں، میں 3 بار کوشش کر چکی ہوں۔ تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت ہے یا قوت ہے یا تمہارے جسم پر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے تمہارا جسم چھونے نہیں دیتی۔ دلیپ نے ہاتھ بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ انگوٹھی ہے جو تمہیں مجھے چھونے سے روکتی ہے، یہ میری حفاظت کر رہی ہے۔ تو اس کو اتار دو، یہ انگوٹھی اتار کر تمہیں میرے ساتھ سرپا موڑ پر ہی چلنا ہوگا۔ دلیپ کے ذہن میں اس ڈائن کو ختم کرنے کی ایک تجویز آ گئی تھی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو اس کو ضرور پورا کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ سرپا موڑ پر چلنے کو تیار ہوں۔ انگوٹھی میں اتار دوں گا، لیکن ایسا کرنے سے پہلے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی گاڑی میں واپس جاتا ہوں، 10 منٹ سوچتا ہوں، اس کے بعد تم آ جانا، میں تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ پکا وعدہ؟ لڑکی نے کہا، ہاں، پکا وعدہ۔ اچھی بات ہے، تم جاؤ، میں 10 منٹ بعد آ جاؤں گی۔ دلیپ باہر آ گیا۔ باہر ابھی تک بارش ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ٹارچ نکال کر روشن کی، جیب سے اپنی ڈائری نکالی اور قلم نکال کر لکھنے لگا۔ جو کچھ واقعات اس کے ساتھ گزرے تھے سب کچھ تفصیل سے لکھ کر اس نے آخر میں لکھا، انسپکٹر جوگپال صاحب، اگر آپ کو میری لاش سرپا موڑ کے اسی کھڈ میں ملے تو سمجھ لیجئے کہ آج کے بعد یہ ڈائن کسی انسان کو ختم نہیں کر سکے گی۔ میں مرنے سے پہلے ایسا بندوبست کر جاؤں گا کہ میرے ساتھ ہی یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں اس نے مجھے یہ کہانی جو سنائی ہے وہ آدھی سچ ہے آدھی جھوٹ ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہی جادوگرنی یا پوتنی ہے جو 500 سال تک اس غار میں قید رہ چکی ہے۔ اب 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں، میں ڈائری بند کرتا ہوں۔ صبح کو یا تو خود آ کر آپ کو سارے حالات بتاؤں گا، ورنہ میری یہ ڈائری آپ کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہ لڑکی اب باہر آ رہی ہے، اس لیے میں ڈائری بند کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑی تو بھی میں اپنے ساتھ ہی اس بلا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اسی وقت وہ لڑکی باہر آ گئی۔ دلیپ نے ڈائری بند کر کے جیب میں رکھ لی۔ اس نے دلیپ کی طرف دیکھا کہ لڑکی کے چہرے کا وہ بوڑھا حصہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، تمہارا چہرہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ عارضی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، اپنی شکتی سے تھوڑی بہت دیر کے لیے اس حصہ کو بھی خوبصورت بنا سکتی ہوں، لیکن پھر وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ تمہارا 2 چلو خون ملنے پر یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح بن جائے گا۔ دلیپ نے اپنے برابر والی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں آ جاؤ، میں تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتی، پہلے تم وہ انگوٹھی اتار دو۔ دلیپ نے انگوٹھی اتار کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دی اور کہا، لو اب آ جاؤ۔ ہاں، اب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسے یقین تھا کہ لڑکی اس پر فوراً حملہ نہیں کرے گی۔ انگوٹھی اس نے ڈیش بورڈ پر اس لیے رکھی تھی کہ وہ اس کے ناخن بڑھتے ہوئے دیکھے گا تو فوراً انگوٹھی اٹھا لے گا۔ راستہ بھر دونوں خاموش رہے۔ آخر سرپا موڑ آ گیا۔ دلیپ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ موڑ کے قریب پہنچ کر اس نے اسٹیئرنگ ایک ہاتھ سے سنبھالا اور دوسرا ہاتھ ڈیش بورڈ پر انگوٹھی کے پاس رکھ دیا۔ بس اب وقت آ گیا ہے، لڑکی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ سرپا موڑ پر جیسے ہی گاڑی پہنچی، دلیپ نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اس کے ناخن بڑھنا شروع ہو گئے۔ ناخن آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اس کی گردن کی طرف آ رہے تھے۔ گاڑی سرپا موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ پھر جیسے ہی لڑکی کے بڑے ہوئے وہ ناخن اس کے بدن کو چھونے والے تھے، دلیپ نے کار اسٹیئرنگ چھوڑ کر 2 حرکتیں کی۔ ایک ہاتھ سے اس نے انگوٹھی کو مٹھی میں پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ پھرتی سے لڑکی کے ہاتھوں پر ڈال دیا۔ اچانک لڑکی کے حلق سے ایک تیز دردناک چیخ نکلی۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی سرپا موڑ کے جنگلے سے ٹکرا کر اچھلی اور فضا میں کلا بازی کھاتے ہوئے کھڈ میں جا گری۔ بجلی بڑے زور سے کھڑکی، اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ صبح ہوتے انسپکٹر جوگپال دلیپ کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ آخر اسے دلیپ گنگولی کی گاڑی کھڈ میں مل گئی۔ دلیپ مر چکا تھا، مگر اس کی گردن پر کسی طرح کا نشان نہیں تھا، البتہ اس کے برابر والی سیٹ پر راکھ کا ذرا سا ڈھیر پڑا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ دلیپ نے وہ انگوٹھی اپنی مٹھی میں اس وقت بھی پکڑی ہوئی تھی۔ اس 12ویں موت کے بعد سرپا موڑ پر پھر کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔
تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آگے میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی ڈراؤنی قسم کی کہانیاں لے کر آ سکوں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔